نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی با صفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، رجب المرجب کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل صلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل اس مہینے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل صلاۃ و تسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، رجب کی پہلی یعنی چاند رات، شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب۔ نمبر 4، عید الفطر کی چاند رات۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی 10ویں رات یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے رجب المرجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے، اللہ رب العزت اس کے بدن کے ہر بال کی نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ رب العزت سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر کے تیری برائیاں نیکیوں میں بدل گئی ہیں۔ اور جو زائد کرے یعنی زیادہ روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ تک مسلسل سفر میں رہی۔ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حرف ہیں یعنی رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی عز و جل، جبکہ جیم سے مراد جو ہے وہ بندے کے جرم، اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بلائی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ پوری دنیا کے سمندر کو اگر ملا دیا جائے اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک قطرے کے برابر بھی وہ نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ حضرت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے یعنی نکلا ہوا ہے۔ اس کے معنی تعظیم کرنا، اس کو اناسب یعنی سب سے زیادہ تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اناسب یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ کنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطان کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ رب العزت کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ امت کو ہر مہینے میں عذاب دیتا رہا مگر اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ اسی طریقے سے رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل کی بھی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل صلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل رجب المرجب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی ماہ رجب المرجب میں کسی گناہ سے صرف اس بات پہ رک جاتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے اور اسے اچھوں میں لکھتا ہے، یعنی نیک لوگوں میں اس کو شامل فرماتا
فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے، زندگی بخش دے، شان کی، موت دے ایمان کی۔